السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم دیکھ رہے تھے کہ مسیحیت اور فلسفے کا کیا تعلق ہے۔ اس حوالے سے پہلا حصہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے، یقیناً آپ نے دیکھا ہے۔ یہ اسی سلسلے کی ایک دوسری کاوش ہے، ویڈیو ہے۔ فرانسس سٹرکلینڈ لکھتا ہے کہ نئے عہد نامہ پر یونانی فلسفے کے بہت گہرے اثرات ہیں۔ مثال کے طور پر مقدس پولوس کا نظریہ تقدیم ذات مسیح اور مسیح بطور انسان کامل یونانی فلسفہ تصوریت سے مستعار ہیں۔ اسی طرح چوتھی انجیل میں یوحنا فیلانیاتی فلسفے سے اخذ کردہ تصورات کو یسوع کی ذات سے جوڑتا ہے۔ اسکندریہ کا کلیمنٹ مسیحی عقائد میں فلسفہ کی آمیزش کرتا ہے۔ فائلوں کے علاوہ یہاں سینٹ کلیمنٹ کا تذکرہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ کلیمنٹ پہلا مسیحی مفکر و مصنف ہے جس نے مسیحی اعتقادات کو باقاعدہ عقلی ترتیب و تشکیل دینے کی کوشش کی۔ وہ یونانی فلسفے کا ماہر تھا۔ اس نے مسیحیت کو یونانی فلسفہ تصوریت کے نظام ہائے فکر میں سے ایک بنانا چاہا۔ اس نے مسیحیت کو نظام فکر و فلسفہ کے تحت اس نے خدا کے متعلق جو علم الکلام وضع کیا وہ یہودی ایمان اور عقیدے سے بہت مختلف تھا۔ کلیمنٹ 150 عیسوی میں پیدا ہوا۔ وہ اصل میں تو اتھینے کا باشندہ تھا اور اس نے بت پرستوں میں پرورش پائی تھی، لیکن اس نے فلسفہ کی باقاعدہ تعلیم یونان اور مشرق میں حاصل کی۔ فلسفے سے رغبت کی بنا پر وہ اسکندریہ میں مقیم ہو گیا اور اسکندریہ ہی کی نسبت سے شناخت بنائی۔ یہاں اس کی ملاقات پینٹینیوس سے ہوئی جس نے اس کو بپتسمہ اور مسیحیت کے لیے قائل کر لیا۔ تبدیلی کے بعد اس کا تقرر ہوا اور وہ اسکندریہ کے مدرسہ علم الہی میں اپنے استاد کی معاونت پر مامور ہو گیا۔ پھر پینٹینیوس کی وفات کے بعد 189 میں وہ اس کا جانشین مقرر ہوا۔ بعد کے دلیلیوں میں مشہور دلیلی اوریجن کلیمنٹ ہی کے شاگردوں میں سے تھا۔ 202 عیسوی میں کیسر سویرس کی اظہار ثانی کے وقت کلیمنٹ اسکندریہ سے بھاگ کر روپوش ہو گیا اور پھر کبھی مصر واپس نہ آیا۔ اس کی وفات 220 عیسوی میں ہوئی۔ مورخین کلیسیا کے مطابق وہ اپنے وقت کے علماء میں سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کا عالم مشہور تھا۔ اس کا اکثر کام تعلیم یافتہ طبقے کے درمیان رہا۔ اس کی تصنیفات بھی زیادہ تر پڑھے لکھے طبقے کے لیے تھیں۔ اس کی تصانیف میں غیر مسیحی مذاہب کے متعلق نہایت معتدل رویہ پایا جاتا ہے۔ کلیمنٹ کی مشہور تصانیف میں سے چند: نمبر 1، اس کا ایک رسالہ جس میں اس نے کثرت الہ کے نظریے کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں۔ نمبر 2، ایک کتاب بنام ٹیوٹور یا سیوڈوگوگوس جس کی 3 جلدیں ہیں۔ یہ کتاب 9 مسیحی مریدوں کی تعلیم و تربیت کے لیے لکھی گئی۔ نمبر 3، ایک کتاب سٹرومیٹا 3 جلدوں میں لکھی جس میں علم الہی کے دقیق مسائل کو موضوع بحث بنایا گیا۔ نمبر 4، ایک رسالہ جو دولت کے جائز اور درست استعمال پر لکھا گیا ہے۔ کلیمنٹ کو شاعری سے بھی شغف تھا۔ اس کے تصورات گہرے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فلسفے کا عاشق تھا، کیونکہ اس نے مسیحیت کی وضاحت میں فلسفیانہ مباحث اور اصطلاحات کا کثرت سے استعمال کیا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسیحیت وہ دنیا کا واحد آسمانی دعوے دار مذہب ہے جس کو اس کی ابتدا میں کچھ سال ہی کے بعد ایسے لوگ میسر آئے جو یونانی فلسفے کے ماہر تھے۔ ان میں جسٹن شہید کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، پھر فائلوں کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے، پھر کلیمنٹ کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے۔ اسی طرح آگے ہم کچھ اور لوگوں کے بارے میں بھی جانیں گے جنہوں نے مسیحیت میں جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، وہ کس حد تک فلسفے کو سمجھتے تھے، کس حد تک انہوں نے فلسفے کو اس میں استعمال کیا ہے۔ یونانی فکر اور فلسفہ جو ہے یہ کوئی خاص الگ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں ہم اس طریقے کا دعویٰ کر سکیں جیسے یہودی تورات کے متعلق کرتے ہیں، یعنی شریعت الہی کے متعلق وہ کرتے ہیں، یا مسیحی جو ہیں وہ انجیل کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری آفاقی اور اخلاقی تعلیمات ہیں۔ یونانیوں کے نزدیک یہ صرف ایک طرز
فکر تھا جسے وہ فلسفہ کا نام دیتے تھے۔ تو اسی کو لے کر ہم آگے چلتے ہوئے دیکھیں گے کہ اس کا تعلق کن کن مذاہب سے کیسے کیسے رہا ہے۔ اس میں یہودیت کو بھی ابھی ہم نے دیکھنا ہے، اور پھر اسلام اور فلسفے کا جو تعلق ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔